ایک گاؤں میں بانو نام کی چڑیا اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نہایت ہی غریب تھی۔ بانو چڑیا ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس کا گھر بھی بہت چھوٹا اور کچا تھا۔ ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا شوہر اس سے کہتا ہے تم کوئی کام کیوں نہیں کر لیتی؟ پھر وہ کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اپنے دوستوں سے مشورہ کرتی ہوں۔ تو بانو چڑیا اپنے دوستوں سے مشورہ کرتی ہے۔ اس میں سے کالو کوا اس سے کہتا ہے تم کیوں نہ پیزے کی شاپ کھول لو؟ وہ کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو کالو بھائی۔ پھر وہ پیزے کی شاپ کھولنے کے لیے دوسرے جنگل کی طرف جاتی ہے اور سارے راستے میں سوچتی رہتی ہے کہ میری دکان کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ آخر کار وہ دکان کھول ہی لیتی ہے۔ بانو چڑیا زور زور سے بولتی ہے آؤ آؤ میرا پیزا کھاؤ، آؤ آؤ میرا پیزا کھاؤ۔ بانو چڑیا کی آواز سن کر کافی پرندے متاثر ہوتے ہیں اور بانو چڑیا کا پیزا کھانے آتے ہیں۔ شروع میں بانو چڑیا نے اپنے پیزے کی قیمت صرف 10 روپے رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاس کافی پرندے آئے۔ اگر ایک پرندہ چلا جاتا تو دوسرا آ جاتا، دوسرا جاتا تو تیسرا آ جاتا۔ اسی طرح بانو چڑیا کے کافی پیزے بکتے جا رہے تھے اور بانو چڑیا بہت خوش ہو رہی تھی اور خوشی سے ہی نعرے لگائے جا رہی تھی آؤ آؤ میرا پیزا کھاؤ، اور کافی پرندے اس کا پیزا کھانے آ رہے تھے۔ شام تک بانو چڑیا کے سارے پیزے بک گئے اور وہ اپنے گھر واپس لوٹنے کی تیاری میں تھی۔ وہ اپنے گھر واپس لوٹ کے گئی اور بہت زیادہ خوش تھی۔ بانو چڑیا نے ساری بات اپنے شوہر کو خوشی بتائی۔ ساری بات سننے کے بعد بانو چڑیا کے شوہر کے من میں اور اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم اپنے پیزے کی قیمت تھوڑی بڑھا لو تو ہم جلدی ہی امیر ہو جائیں گے اور ہم خوشحال رہیں گے۔ تو اس کی بیوی نے کہا تم کہہ تو ٹھیک رہے ہو، میں جا کے کل پیزے کی قیمت تھوڑی سی بڑھا دوں گی، اور وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ اگلے دن بانو چڑیا اپنی دکان کی طرف گئی۔ اس کے ذہن میں صرف یہی خیال تھا کہ میں نے پیزے کی قیمت تھوڑی سی بڑھا دینی ہے، کیونکہ اس کے من میں لالچ آ گیا۔ بانو چڑیا نے پیزے کی قیمت بڑھا لی، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دوست کالا کوا اس کے پاس آیا اور کہا بانو بہن تم قیمت بڑھا رہی ہو، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر کالا کوا وہاں سے چلا گیا۔ بانو پھر رونے لگ گئی۔ اس کی دوسری دوست مینو اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا بانو بہن تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو بانو چڑیا اسے اپنی ساری بات بتاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے بانو بہن تم اتنا رو مت، میں تمہیں ایک حل بتاتی ہوں، تم اپنے پیزے کی قیمت تھوڑی سی کم کر دو، جتنی کم قیمت ہوگی اتنے گاہک آپ کے پاس آئیں گے۔ جو لالچ تمہارے من میں آئی تھی اسی لالچ کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر بانو چڑیا خاموش ہو گئی اور اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو مینو بہن، مجھے لالچ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس نے پیزے کی قیمت وہی کر دی اور اس کے پاس پھر سے گاہک آنے لگے۔ پھر سے وہ وہی نعرہ لگانے لگی آؤ آؤ میرا پیزا کھاؤ، آؤ آؤ۔ یہ سن کر پھر سے اس کے پاس کافی گاہک آنے لگے۔ مینو چڑیا پھر سے بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اگر ایک گاہک جاتا تو دوسرا آ جاتا، دوسرا جاتا تو تیسرا آ جاتا۔ مینو بہت خوش ہو گئی۔ بانو چڑیا ہر روز آتی تھی اور یہی کام کرتی تھی۔ ایک دن بانو چڑیا نے مضبوط گھر بنا لیا تھا اور وہ بھی بہت امیر ہو گئی تھی اور خوشی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگ گئی۔ تو بچوں ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔